آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان۔ انٹرا پارٹی الیکشن جنرل الیکشن کے بعد کروانے کا فیصلہ عمران خان کی ہدایت پر ملتوی کیے گئے۔ مرکزی رہنما بیرسٹر گوہر اعجاز کا کہنا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن سے امیدواران اور ووٹرز کی توجہ عام انتخابات سے بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج گوہر اعجاز کا اعلان، اور انہوں نے یہ اعلان عمران خان کے حکم پر کیا یا ان کی ہدایت پر کیا، ان کی مشاورت سے ہوا، کیونکہ جب کہ کل تک انہوں نے 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا باضابطہ اعلان، باضابطہ انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈول بھی جاری کیا تھا، جس کے مطابق 5 فروری کو الیکشن منعقد کروانے تھے، مگر اب یہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ان سائڈ سٹوری تو اور بہت سی بھی ہیں، اور ہر شخص کا خیال اپنا اپنا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ در پردہ کہانی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، بشریٰ بی بی کو جو سزائیں ہوئی ہیں ان سے پارٹی کا شرازہ بکھر چکا ہے، اور اب وہ پارٹی تاریخ کا حصہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا، قانون نے سختی کر دی ہے، اور پبلک جس انداز میں باہر آنا چاہیے تھی وہ باہر نہیں آئی۔ عمران خان کا جو خیال تھا کہ ہمیں سزا ملے گی تو عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے، 9 مئی جیسے واقعات دوبارہ ہوں گے، مگر شکر الحمدللہ ملک میں انتشار نہ پھیل سکا، ایسا کوئی ہنگامہ نہ ہو سکا۔ ہلکا پھلکا اکا دکا وارداتیں ہوئیں جن کو قانون نے کنٹرول کر لیا، اور آئندہ بھی قانون کنٹرول کر لے گا۔ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے لگتا یوں ہے کہ عمران خان اور ان کے دیگر رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں، الیکشن کے رزلٹس دیکھے جائیں، آزاد امیدوار کتنے ون کرتے ہیں، اور ان میں کتنے آزاد امیدوار جو ہیں ون کرنے کے بعد پی ٹی اے کے ساتھ شمولیت کرتے ہیں، یعنی وہ عام انتخابات کا نتیجہ دیکھنے کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، اور ممکن ہے ایسا نہ ہو، کہانی کوئی اور ہو۔ دوسری جانب توشہ خانہ تحائف کیس سے متعلق احتساب عدالت اسلام آباد نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف 23 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جیل میں گزرا ہوا وقت سزا میں شامل تصور کیا جائے گا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 1573.72 ملین کا مالی فائدہ حاصل کیا۔ دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی کو حاصل کیا گیا۔ سیٹ کی مالیت پرائیویٹ لگوائی گئی، تخمینے سے کہیں زیادہ تھی، یعنی جیولری سیٹ کی جو قیمت لگائی گئی وہ تخمینہ سے کہیں زیادہ تھی۔ ادھر اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی نے اپنی آمد پر پہلی بار صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انسان خود گرفتاری کے لیے جیل آ گیا ہو اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا، وہ کوئی ہوٹل تو نہیں، ہم بزدل نہیں، سچے لوگ ہیں، زندگی میں غلط کام نہیں کیا، ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ایمان کی وجہ سے یہاں کھڑے ہیں۔ ناظرین، بات تو بہت اچھی ہے، بڑی باہمت بات ہے، بڑی ایمان والی بات ہے، لیکن گزشتہ تاریخ جو ان کی گزری ہے 5 سال یا 6 سال یا کنٹینر سے لے کر آج تک،
اس میں صرف باتیں بہت اچھی ملی ہیں، گفتگو بہت اچھی ملی ہے، عمل اچھا نہیں ملا۔ پارسائی کے دعوے بہت ملے ہیں، پارسائی نہیں ملی۔ عمران خان نے اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں ڈھونگ رچایا، اور عوام کو گمراہ کیا، اور اسی گمراہی میں پورے ملک میں انتشار اور انتشار پھیلتا رہا، اور آج ہماری نئی نسل گمراہی کے اس دھانے پر پہنچ گئی ہے کہ وہ فیس بک پہ جو پوسٹ کرتی ہے اس میں بھی گالی دیتی ہے، اس میں بھی گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور آج بھی وہ سچائی کی اس دلدل میں اتنا پھنس گیا۔ دلدل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کورٹ میں اس نے خاور مانیکا سے یہ بات کہی کہ ہم قرآن پر حلف لیں گے، اور جج نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے قرآن پر حلف دیں، مگر جب خاور مانیکا قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوا تو عمران خان بھاگ گیا۔ جب قرآن پر حلف دیں گے تو حق کے بحث ختم ہو جائے گا، جس سے عمران خان بھاگ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں قرآن پر حلف بھی لوں گا اور بحث بھی کروں گا۔ تو جج نے کہا جب قرآن پر حلف ہو جاتا ہے تو بحث کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، بحث ہوتے ہی نہیں۔ اور یہ حق ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والا لیڈر قرآن کے حلف سے بھاگ گیا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سچائی کی دلدل کہیں گے یا جھوٹ کی دلدل؟ یہ جھوٹ بولتا رہا، آج تک جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ پہ جھوٹ عوام اور نئی نسل کو گمراہ کرتا رہا، اور اب بھی کر رہا ہے۔ گزشتہ روز جج نے یہ بات واضح لفظوں میں کہی کہ انہوں نے اپنے کیس میں بار بار وکیل تبدیل کیے، وکیل آتے تھے، درخواست جمع کراتے اور چلے جاتے، وہ اس مقدمہ میں غیر سنجیدہ تھے، صرف ٹائم گزارنے، لنگر آن کرنے کے ہیلے حربے استعمال کیے جاتے رہے، اور آخر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب بھی وہ اپنی ڈگر پر قائم ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر اپنے مقدمات کو اچھے انداز میں لیتے، اگر وہ بے گناہ ہیں تو اپنی بے گناہی کا ثبوت کیوں نہیں پیش کیا؟ آج یہ محترمہ بشریٰ بی بی کہتی ہے کہ ہم پر الزام لگایا گیا۔ اگر الزام لگایا گیا تو اس الزام کو دھویا کیوں نہیں؟ اور الزام لگانے والے پہ یہ کیس الٹا کیوں نہیں ثابت کرو گے تو مدعی جھوٹا ہوگا۔ اگر مدعی کو زبانی جھوٹا کہتے رہو گے تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ عدالت ثبوت اور گواہیاں مانگتی ہیں۔ مجھے بتایا گیا مجھے اسمبلی ریسٹ ہاؤس لے کر جایا جا رہا ہے مذاکرات کے لیے، میری طرف بہت سے لوگ بھیجے گئے۔ یہاں پہنچتی تھی تو بھول جاتی تھی کہ خان کو کیا پیغام دینا ہے۔ محترمہ اس لیے بھول جاتی تھی کہ ذہن میں مختلف سوالات چل رہے تھے، جو مال کرپشن کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ ہڑپ کیا تھا، وہ اگلنے کا وقت آ گیا تھا۔ سوچ اس طرف تھی کہ ہم اب کیا کریں گے؟ تو شاخانہ بھی واپس کرنا پڑے گا، عدت میں نکاح بھی کیا، وہ بھی جرم ہے، اور جرم کی سوچ میں جب بندہ چلتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ مگر وہ اب بھی یہی الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی تھی۔ کیوں بھائی؟ تجھے پلاننگ کی گئی تھی ذلیل کرنے کے لیے، تو اپنی ذلت و رسوائی کو صاف کرنے کے لیے ثبوت پیش کرو۔ مجھ سے رابطہ کیا گیا، حلف لیا گیا، کہا زندگی موت کی بات ہے، مجھ سے انڈائریکٹ رابطے کیے گئے، کمزور خاتون نہیں۔ ابھی بھی وہ تکبر، وہ اکڑ موجود ہے کہ کمزور خاتون نہیں ہوں۔ بھئی نہیں کمزور خاتون تو اپنا ثبوت پیش کرو، اپنی سچائی پیش کرو۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ عمران خان اور جماعت کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ بھئی یہ سب کچھ ڈی مورلائز کرنے کے لیے کیا گیا تو اپنا مورال بلند کرو، ثبوت پیش کرو، سچائی پیش کرو، حقیقت پیش کرو۔
کون لوگ ہیں جو آپ کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کردار کیا ہے یہ پیش کرو۔ مجھے ڈیل کے تحت بنی گالہ بھیجا گیا، ڈیل کینسل کریں اور جیل میں رکھ لیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مریم نواز کو ڈیل کے تحت کہا گیا، لیکن اس نے صاف کہا کہ نہیں جی میں نے کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں جانا، مجھے جیل رکھو۔ اگر آپ میں اتنی جرت، اتنا اخلاقی جذبہ موجود ہے تو آپ کہو میں نے بنی گالہ نہیں رہنا، میں نے جیل میں رہنا ہے، تو سمجھ آتی ہے۔ ایسے سمجھ نہیں آتی کہ ادھر بنی گالہ کے عیش و آرام بھی حاصل کرو اور تھریٹ بھی دو، الٹا دھمکاؤ بھی، اور ساتھ میں قرآن کے الفاظ بھی استعمال کرو کہ قرآن میں منافق اور شیطان سے اللہ نے نفرت فرمائی ہے۔ یہ سچ ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ میں منافقت اور شیطانیت تو موجود نہیں۔ اگر موجود ہے تو توبہ استغفار کریں اور اپنا محاسبہ کریں، اور عمران خان کو بھی یہی درس دیں، وہ بھی اپنا محاسبہ کرے، توبہ استغفار کرے، شاید اللہ معاف کر دے۔ عوام کے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہوئی ہے۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، وہ آئے گا چلا جائے گا، لیکن ایمان گیا ہو واپس نہیں آئے گا۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔